السلام علیکم. آج کا بیان ہے سید امین القادری. چلو بیان شروع کرتے ہیں. سے کم کا نہیں ہوگا یہ، اور اگر اور کم کر دوں تو چلے 2000 کا پکڑ لیں. میں نے اس کو 1 منٹ بھی نہیں پہنا، میں پہن بھی نہیں سکتا اتنا 10 کلو کا وزن کا کتنی دیر پہنوں گا. 1 منٹ میں نے اتار دیا. آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے جس سید کو آپ نے بلایا بے شک 2000 کا ہار اس کے گلے میں آدھے منٹ کے لیے ڈال دیا. کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنی سیریس ہو؟ اگر یہ 2000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے کی. اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا 1 گلاب دے دیتے. اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے. عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بے شک بے شک. بے شک اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا، سمرقند بھی مخالف تھا. بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ، بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا. امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے، اکیلے. اللہ زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا. بے شک بے شک. توجہ کرنا، زمانہ مخالف تھا اللہ راضی تھا. اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے، اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے. تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا. تنہائی تنہائی میں، لیکن اللہ راضی تھا. اللہ کو راضی کیا، پبلک کی طرف توجہ نہیں کی. تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا. بارش روک لی، اللہ نے روک لی. بے شک اب بارش نہیں ہوتی، استسقا پہ استسقا، استسقا پہ استسقا پڑھے بارش نہیں ہوتی. ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا. اللہ بے شک بے شک. مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتوہ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ، اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی. تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا. یہ پھول مقبول نہیں بناتے، یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے، یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے. التقوی ہاں ہونا، دل کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول. بے شک بے شک. ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں. تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، جی جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حقے میں پیسے خرچ، میری بندیاں میرا دین ہم چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے. اللہ. آپ کو جس کو پنانا ہے پناؤ، تم جانو وہ جانو، مجھے نہیں پنا، میرے لیے نہیں کرنا. اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو تو تمہارے بھی سال ثواب کے لیے، میرے بھی سال ثواب. کسی غریب کی جھولی میں ڈالو، اپنے پیسوں کی قدر کرو، پیسے بچاؤ. کسی بھائی نے بھی لایا تھا، کسی نے، وہ مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، اس کی رقم کسی غریب، کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ اسماء چولی. کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی ہو یار، کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5000 کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں میرے بھائی.
بے شک جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے میں کیسے کھا لوں؟ ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا محمد احمد اور نظام الدین ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیڑ بھر کے کھا رہا تھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ دین ہے. اللہ تم نے دین نہیں سیکھا. سگریٹ پینے والوں اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، بے شک نشہ کرنے والوں اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، خدا کے لیے رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو. جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ واقعہ یاد ہے. نشہ کرو گے پچھتاؤ گے اور ایسا پچھتاؤ گے کہ وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، درد دل کے ساتھ سن لیں میرے وہ نوجوان جو نشے کی طرف جا رہے. ہمارے مذہب نے تو نشے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کیا، بلکہ پتا چل جائے کہ کوئی نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے نا اس کو اپنی محفل میں جگہ بھی مت دو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشیڑی کو اپنی محفل میں جگہ دے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا. اور جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچے. موت بیچنے والے، موت کے سوداگروں، تم کبھی سوچا کسی کے ہاتھ میں ایم ڈی اور نشہ کی پڑیا تھماتے وقت کہ تم کسی کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم اسی طرح اس کو موت کے گڑھے میں ڈھکیلتے. اور سنو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. دوسروں کے نشے من پہ بجلیاں گرانے والوں، دوسروں کے نشے من کو اجاڑنے والوں، دوسروں کے جوان بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، اگر تم کسی کا گھر ویران کرو گے، کسی بوڑھی ماں کی گود اجاڑو گے، کسی کے گھر میں اندھیرا کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی کبھی اجالا نہیں رہ جائے گا. اس لیے اگر تم مسلمان ہو اور نشے کا دھندا کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، ایم ڈی بیچتے ہو، نشے کی چیزیں بیچتے ہو، توبہ کر لو توبہ. دولت ہی سب کچھ نہیں ہے. ارے حلال کمانے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ گے؟ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا وہ سکندر اعظم دنیا سے خالی ہاتھ گیا، تم اپنے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. تم خود بیداری پیدا کرو، نشہ نہیں ہوگا. تعلیمی بیداری پیدا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹیویٹ کرو. پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ملک کا مستقبل بننا ہے، قوم کا مستقبل بننا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، لوگوں کی ضرورت بننا ہے. ہمارا ہر جوان بیٹا بیٹی گریجویٹ سے کم نہ ہو، اتنے علم پہ محنت کرو، خوب محنت. ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو